آج ہم بات کریں گے منہ کے چھالوں پر۔ منہ میں چھالے جو پڑتے ہیں سفید رنگ کے، ان میں سفید سا رنگ کلر کا پانی ہوتا ہے، پس ہوتا ہے، جو اگر بگڑ جائے تو بعض اوقات ہلکا پیلا یا ہلکا سبز رنگ کا بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ان منہ کے چھالوں کو آفتہ بھی کہتے ہیں، کینکرز بھی کہتے ہیں، سالٹ بلسٹرز بھی کہتے ہیں۔ ناموں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ درد کے ساتھ جلن بھی ان میں ہوتی ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے ساتھ، لمف نوڈز جس کے ساتھ بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آفتہ پھیل کر حلق میں، خوراک کی نالی میں، معدے میں، آنتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کھانا، نگلنا، ہضم کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت زیادہ جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات یہی آفتہ یا یہی منہ کے السرز، چھالے بعض اوقات آئی بی ڈی کا بھی سبب بن جاتے ہیں، بعض اوقات کرون ڈیزیز کا سبب بن جاتے ہیں، ٹی بی کا سبب بنتے ہیں، بعض اوقات السریٹر کولائٹس سے ہو سکتا ہے، ٹی بی بعض اوقات بگڑ کر کینسر کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے۔ جبکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے علاج کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 6-7 دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ڈیزیز خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ بہت کم سچویشنز میں، کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیزیز ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز یا تو کیموفلیج کر لیتی ہے یا اپنے دوسرے سٹیج میں داخل ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، مریض کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مرض اندر گروتھ کر رہا ہوتا ہے، پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجوہات اس کی بیکٹیریل فلورا ہے۔ ہمارے معدے میں، ہمارے جسم میں بیکٹیریا جو ہے، اچھے بیکٹیریا، برے بیکٹیریا، ان کی ایک لیول ان کا ضروری ہے۔ اچھے بیکٹیریا زیادہ ہو جائیں تو بھی نقصان دہ ہے، برے بیکٹیریا زیادہ ہو جائیں تو بھی نقصان دہ ہے۔ دونوں صورتوں میں بیماریاں پیدا ہوں گی، تکالیف پیدا ہوں گی۔ اس لیے اگر بیکٹیریا فلورا خراب ہو جائے، خصوصاً ایچ پائلوری میں، ہیلیکوبیکٹر پائلوری میں، جب معدے میں بیکٹیریاز بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں، فلورا بہت بگڑ جاتا ہے، تو منہ کے چھالے ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشنز میں ہائیجین کی کمی، صفائی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور صفائی کی کمی کی وجہ سے کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر اوقات صفائی کی کمی کی وجہ سے یا تو انفیکشن ہو جاتے ہیں منہ میں، اور عام کسی بیکٹیریل انفیکشن، اور بعض اوقات فنجائی پڑ جاتی ہے، فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ فنگس اگر معدے میں، آنتوں میں چلا جائے تو یہ یقینی طور پر آئی بی ڈی اور انٹرمیڈیٹ آئی بی ڈی اور لیور ڈیزیز، پلین ڈیزیز اور ان چیزوں کا سبب بن سکتا ہے، السریٹو کولائٹس ہو سکتا ہے۔ ان کا علاج ایلوپیتھیکلی تو جیسے میں نے کہا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھس تو لڈیکائن، گلیسرین یعنی کہ سومیجل وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے ایڈوائز کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وٹامن B6 یا 12 یا آئرن یا زنک وغیرہ کے سپلیمنٹس ایڈوائز کر دیتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ سیلائن واٹر سے منہ دھویا کریں، نمکین پانی سے یا سوڈے ملے پانی سے منہ دھویا کریں، کلی کیا کریں، لیکن تسلی بخش علاج نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ درجن سے زیادہ اس کی دوائیاں صرف میرے علم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید سینکڑوں میں ہو یہ دوائیاں، میرا علم بہت محدود ہے۔ کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک لوکل ڈاکٹر کے پاس ایسی سچویشن میں جایا کریں۔ ایلوپیتھس تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک سے جب آپ علاج کرواتے ہیں تو اپنے سمٹمس تفصیل سے بتایا کریں۔ جلن اور درد اور بنبناہٹ، ٹمپریچر یا لمف نوڈز میں اگر کوئی تکلیف ہو تو لازمی بتایا کریں۔ اب ڈاکٹر خواتین حضرات کے لیے، ہومیوپیتھس کے لیے میں نے لنک دی ہوئی ہیں، وہاں سے کلک کریں یا کاپی پیسٹ کریں لنکس، ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں فارمولا بنائیں، کمبینیشن بنائیں اپنے مریضوں کے لیے، پراپر کمبینیشن دیا کریں تاکہ آپ کا مریض جلد اور کم پیسوں میں ٹھیک ہو جائے۔ ہومیوپیتھک علاج میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ چاہے وہ آپ کو ایچ پائلوری ہو، چاہے کولائٹس ہو، چاہے کرون ڈیزیز ہو، جو بھی ہو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ لوگ جو آیورویدک یا حکیمی نسخے پسند کرتے ہیں، جو لوگ حکیمی ادویات پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک فارمولا بتاؤں گا جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصے میں 5 اجزاء ہیں: ملٹہی، ہلدی،
تخم تلسی، گل بابونا اور میتھی، تخم میتھی، یہ 5 چیزیں لیں۔ ان کے میڈیکل اور لیٹن نیم بھی میں اسکرین پہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ بھی دیکھ لیں جیسے آپ کو مرضی ہو، اپنا اگر ہومیوپیتھک فارمولا بنا لیں۔ یہ چیزیں لیں، ان کو گرائنڈ کریں، الگ الگ گرائنڈ کریں، مکس کر کے ایک چھوٹا چمچ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ کوشش کریں کھانے سے ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے لیا کریں۔ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ لیتے ہیں تو پانی کے ساتھ بے شک لیں، لیکن بغیر دوائی کے نہار منہ پانی نہ پیا کریں، ممنوع ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جن لوگوں کے حلق میں، خوراک کی نالی میں، معدے میں یا آنتوں میں انفیکشن ہو چکے ہیں، پھپھوندی یا کولائٹس یا آئی بی ڈی جو بھی ہے، زخم ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہی فارمولا ہے۔ اس کے ساتھ 6 اور اجزاء شامل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آملہ، زرد حریر جس کو ہری ٹکی بھی کہتے ہیں، بہیڑا، آملہ، دارہلد، اور مصبر یا جس کو صبر زرد بھی کہتے ہیں، اور پٹکڑی بریاں سے کیا مطلب؟ پٹکڑی عام سادہ سفید پٹکڑی لیں، اس کو دردرا کوٹ کے کسی توے یا فرائی پین پہ، نان سٹک فرائی پین نہیں لینا، عام لوہے کا فرائی پین، اسٹیل کا فرائی پین لیں، اس پہ پٹکڑی کو بچھا دیں، گرم کریں، آگ پہ گرم کریں، یہ پگھل کر ابلنے لگتی ہے، ابلتے 2-3-4 منٹ میں جب یہ سوکھ جائے تو آگ بند کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے یہ بھی گرائنڈ کر کے اسی آمیزش میں شامل کر لیں۔ یہ آپ کی ٹوٹل ہو گئی 11 چیزیں، 5 جمع 6 11۔ ان 11 چیزوں کو شامل کریں، مکس کریں آپ اس میں، اور طریقے استعمال ہوئی ہے صبح، دوپہر، شام، ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے بنائیں، استعمال کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جس کو یہ عموماً اس سے 5 دن میں 6 دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، منہ کے، حلق کے یا معدے کے دانے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو معدے یا پیٹ میں درد یا کالکس وغیرہ فیل ہوتے ہوں تو اپنے قریبی لوکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو وزٹ کیا کریں۔ ایلوپیتھس کی نظر میں یہ قابل علاج نہیں ہے یا ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنے سابقہ سمٹمز اور موجودہ سمٹمز دونوں بتایا کریں تاکہ وہ کسی مناسب دوائی کا آپ کے لیے انتخاب کریں۔ تھینک یو۔